الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کے درس میں ہم ملاحم کے دوران اور فتنہ دجال کے وقت مسلمانوں کے مراکز اور چونیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ابو الظاہریہ سے مصنف ابن شیبہ میں ایک روایت نقل ہے کہ ملاحم یعنی عالمی جنگوں میں مسلمانوں کی فوجی چونی دمشق میں ہوگی، اور دجال کے خروج کے بعد بیت المقدس ہوگی، اور یاجوج ماجوج سے حفاظت کے طور یعنی وقت پر کوہی طور ہوگی۔ اسی طرح کتاب الفتن نعیم بن حماد میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہ ہوگی جس پر وہ چلا نہ ہو سوائے مکہ و مدینہ کے، کیونکہ ان شہروں کے دروازوں پر فرشتوں کے ہاتھوں میں سونتے ہوئے تلوار ہوں گے۔ پھر جب دجال بارش کے سیلابی ریلے کی اجتماعی جگہوں میں جو کڑوی زمین کا اختتام ہے ضریب احمر کے پاس آئیں گے، تو پھر اہل مدینہ پر 3 مرتبہ زلزلہ ہوگا، جس سے وہاں کوئی بھی منافق نہیں بچے گا، بلکہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس زمانے میں مدینہ اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح بٹی میں لوہے کا زنگ ختم کرتا ہے۔ اسی دن کو یوم الخلاص کہا جائے گا۔ تو ام شریک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس دن مسلمان کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بیت المقدس میں ہوں گے، وہاں ان کا محاصرہ ہوا ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو دجال وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور امام ابو الحسن محمد بن عبداللہ کسائی نے قصص الانبیاء میں نقل کیا ہے کہ کعب احبار نے فرمایا کہ مہدی بلاد روم کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد روم اور قسطنطنیہ کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد آور دجال نکلے گا، اور دجال ایک لمبا چوڑا آدمی ہوگا جس کی دائیں آنکھ مسا ہوگی اور بائیں آنکھ ستارے کی مانند ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو بھی اسے سنے گا تو دجال کی پیروی کرے گا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوں گی۔ دجال کہے گا جو مجھے سجدہ کرے گا یہ اس کی جنت ہے، جو انکار کرے گا تو دجال اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور وہب بن منبہ سے ایک روایت ہے کہ دجال کے خروج کے وقت قوم عاد پر جو بطور عذاب جاری رہنے والی ہوا تھی اس کی طرح سخت تیز ہوا ہوگی، اور قوم صالح پر آئی ہوئی چیخ کی طرح چیخ لگے گی، اور اصحاب الرس کہ مسخ شدہ شکلوں کی طرح ان کی شکلیں مسح ہوں گی۔ وہ لوگ دجال کے خروج سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ چکے ہوں گے، ناحق خون بہائیں گے، سود کو حلال سمجھیں گے، ان کی طرف سے گناہوں کے مصائب زیادہ ہوں گے، شراب پیئیں گے، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کریں گی۔ اس دوران مشرق کی جانب ایک گاؤں درداس سے دجال ایک کانے لنگڑے لولے گدھے پر سوار ہوگا، وہاں سے سانپ نکلیں گے۔ دجال کوزے پشت ہوگا، ہر قسم کا اسلحہ، نیزے اور تیر یہ دجال کے پاس ہوں گے۔ دجال سمندروں میں غوطہ لگائے گا، کعبہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ زنا کی اولاد اس کی فوج ہوں گے، ساحر اس کے پاس آئیں گے، جہاں بھی جائے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال پوری زمین کا طواف کرے گا،
یہاں تک کہ سرزمین بابل میں داخل ہوگا تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہیں گے اے دجال، تو نے جھوٹ بولا ہے، کائنات کا پروردگار تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے۔ تو دجال اس کو قتل کرے گا کہ رب العالمین تمہیں زندہ کر دے۔ پھر دجال حضرت خضر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام فرمائیں گے لو اے دجال میں زندہ ہوا۔ پھر وہ دجال کے پیروکاروں سے کہیں گے کہ اے لوگو، تم اس کافر ملعون کی عبادت مت کرو۔ تو دجال ان کو 3 بار قتل کر کے زندہ کریں گے۔ پھر دجال مکہ کی طرف جائے گا، لیکن وہاں فرشتے بیت اللہ کے ارد گرد حلقہ بنا کر وہاں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی طرف جائے گا تو وہاں بھی ایسے ہی فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ دجال 4 شہروں کے علاوہ دنیا بھر کے تمام شہروں میں گھومے گا، جو مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور طرسوس ہیں۔ جہاں تک اس زمانے کے مسلمانوں کا تعلق ہے تو نماز اور روزہ تو ادا کریں گے، لیکن انہوں نے مساجد کو چھوڑ دیا ہوگا اور گھروں میں نماز پڑھنے کا معمول بنایا ہوگا۔ اس دوران ایک مرتبہ سورج سفید طلوع ہوگا مگر دوبارہ سیاہ برآمد ہوگا۔ پھر زمین لرزے گی لیکن مسلمان صبر کریں گے، یہاں تک کہ دجال کے خلاف امام مہدی کی اعلان جنگ کی بات سنیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے۔ امام مہدی کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سفید پگڑی ہوگی، ان کے درمیان خونریز جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں دجال کے 30,000 لوگ قتل ہوں گے۔ دجال شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑوں کے پکڑنے کا حکم دیں گے، پھر ان پر سرخ آندھی بیچ کر ان کے 40,000 لوگوں کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر امام مہدی کو پائے گا اور دجال کے پاس 50,000 کا لشکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور اس کی بنا پر لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارنے کے لیے بھیجیں گے۔ آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہوں گے تو جبریل امین آ کر آپ سے کہیں گے کہ اے روح اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر اترنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو سبز پگڑیوں اور گھوڑوں پر تلواروں سمیت اتریں گے، ان کے ہاتھ میں برچے ہوں گے۔ جب اتریں گے تو ایک منادی کہے گا اے مسلمانوں، اب حق آ گیا اور باطل کے مٹنے کا وقت قریب آ پہنچا۔ سب سے پہلے اس آواز کو امام مہدی سنیں گے تو اس کے پاس جانے کی فکر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف آئیں گے اور جب دجال انہیں دیکھے گا تو تیز آندھی میں کمزور چڑیا کی طرح کانپنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، جب دجال انہیں دیکھے گا تو آگ میں پیتل کے پگھلنے کی طرح پگھلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے فرمائیں گے کہ تمہارا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ تم معبود ہو، اب مجھ سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ پھر اس کو ایک برچے سے مار کر قتل کریں گے۔ پھر امام مہدی کے انصاروں کی یعنی ان کے ساتھیوں کی دجال کے پیروکاروں سے لڑائی شروع ہوگی۔ دجال کے ظالم اہلکاروں کو ختم کر کے زمین کو ان کے ظلم سے پاک کر دیں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے، یہاں تک کہ وحشی جانور اور درندے نکل کر عام چراگاہوں میں پھریں گے اور بچے ان کے ساتھ کھیلا کریں گے، اور عورتیں لق و دق صحرا اور بیابانوں میں اپنی عزت و عصمت
پر نہیں ڈریں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مومنین کے لیے خزانے نکالیں گے جن سے ہر فقیر مالدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فتوحات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کے انصار میں سے بنائے، آمین یا رب العالمین۔